بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کے اندر ایسے 4 مقامات کون کون سے ہیں کہ جہاں پر ہم نے وقف کرنا ہوتا ہے لیکن اکثر لوگ وہاں پر وقف صحیح نہیں کرتے، وقف کرنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اسکرین پہ، سب سے پہلے آپ دیکھ لیں ٹاپ فرسٹ لائن، یہاں پر ہے الشیطان من المس ہے۔ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ سین کے اوپر تشدید بھی آ گئی ہے، سین کے نیچے زیر بھی آ گئی ہے، پتہ نہیں وقف پھر کیسے ہوگا۔ یہاں پر آپ نے پڑھنا ہے من المس، من المس، ٹھیک ہے، اس طرح سے وقف کیا جائے گا۔ اب چلتے ہیں اس کے بالکل نیچے آ جائیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اب جس طرح سے حرم الربا ہے نا، ایسے ہی وقف ہوگا۔ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں واو بھی ہے آگے الف بھی ہے تو کیسے وقف کرنا ہے۔ بالکل سمپل آپ نے پڑھنا ہے وَحَرَّمَ الرِّبَا، وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ کلیئر ہو گیا؟ اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں مما یعبد ہؤلاء، اکثر لوگوں کو یہاں پہ سمجھ نہیں آتی کہ حمزہ کے اوپر وقف ہم نے کیسے کرنا ہے۔ تو دیکھیں جی، اس کو ہم پڑھیں گے مما یعبد ہؤلاء، ٹھیک ہے، حمزہ نہیں آپ نے پڑھنی، مما یعبد ہؤلاء، ایسے وقف کیا جائے گا۔ کلیئر ہو گیا؟ 3 مقامات ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اب چلتے ہیں لاسٹ کی طرف۔ یہاں پر دیکھیں فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یہاں پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، وقف کرنا نہیں آتا تو وہ غلط ملط جیسے جس کا دل کرتا ہے وقف کرتا ہے۔ دیکھیں جی، غلط نہ پڑھا کریں، پہلے سیکھ لیا کریں۔ یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ٹھیک ہے، یا کو آپ نے اتنا ہلکا سا پڑھنا ہے کہ یا کے اوپر قلقلہ بھی نہ ہو۔ من الہدی، یہ ہو رہا ہے قلقلہ، یا کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، من الہدی، ٹھیک ہے، تو یا کو بالکل آپ نے ہلکا سا پڑھنا ہے قلقلے کے بغیر۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ اب چلتے ہیں کوسچنز کی طرف۔ یہاں پر دیکھیں کسی نے کوسچن کیا ہے اگر الف کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں ہے تو کیا ہم پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل آپ ملا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی حمزۃ الوصل کے اوپر، آپ نے پہلے وہ ویڈیو لازمی دیکھ لینی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہاں پر آپ نے ملا کے پڑھنا ہے، کہاں پر آپ الف کو چھوڑ سکتے ہیں اور کہاں پر آپ نے الف کو لازمی پڑھنا ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کسی نے کوسچن کیا ہے کیا ہونٹوں کو بند کر کے قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے دل ہی دل میں؟ ہاں جی، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں گناہ کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اگلی بات آپ نے سمجھنی ہے، اگر کوئی بندہ دل ہی دل میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن پاک کے کچھ حروف ایسے ہیں جن کے مخارج صحیح سے ادا نہیں ہوں گے، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بلند آواز سے ہی تلاوت کریں۔ اور اگلا پوائنٹ بھی آپ نے سمجھنا ہے، ایک حدیث کا آپ کو مفہوم سنا رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو دنیا کے اندر بولتی نہیں ہوں گی، بے جان ہوں گی، ان کی زبان نہیں ہوگی، لیکن قیامت والے دن وہ انسانوں کے خلاف گواہی دے گی اور انسانوں کے حق میں بھی گواہی دے گی۔ انسان حیران ہو جائے گا کہ یہ چیزیں کیسے بول رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو زبان نہیں دی تھی، تو وہ چیزیں بول کے خود کہیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان نہیں دی تھی اس لیے ہم نہیں بولتے تھے، آج اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے کہ ہم بات کر سکیں، اس لیے ہم بات کر رہے ہیں آپ کے حق میں اور آپ کے خلاف ہم گواہی دے رہے ہیں۔ اگر آپ تلاوت کرتے ہیں بلند آواز سے تو جو جو چیزیں سنیں گی، جہاں جہاں آپ کی آواز پہنچے گی تو وہ قیامت والے دن انشاءاللہ العزیز آپ کے حق میں گواہی دیں گی کہ اس بندے نے تلاوت کی تھی، ہم نے سنا ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بلند آواز سے ہی تلاوت کیا کریں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کسی نے کوسچن کیا ہے کہ کیا نون قطنی اگر آیت کے لاسٹ پہ آ جائے ہم نے اس کو پڑھنا ہوتا ہے یا پھر نہیں پڑھنا ہوتا؟ دیکھیں جی، ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی نون قطنی کو کب پڑھنا ہے اور کب نہیں پڑھنا،
ٹھیک ہے، آپ نے اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کے اس کوسچنز کا ڈیٹیلز میں آنسر دیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔